الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک مکمل عطا فرمایا اور پھر آج کا یہ 30واں روزہ اور 5واں جمعہ بھی عطا فرما دیا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. آج کا جو جمعہ ہے اسے عرف میں جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں چند باتیں یہ عرض کروں گا کہ جمعۃ الوداع اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے آخر میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد عید منانے کا حکم کیوں ہے اور ہمیں عید کیسے منانی چاہیے. یہ 3-4 باتیں آج کے خطبے کا موضوع ہیں. جمعۃ الوداع عرفی اصطلاح ہے. شریعت میں یہ اصطلاح حجۃ الوداع کی معروف ہے.
اس حج سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی مبارک زندگی کا آخری حج تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد حج کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد حج تو ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور امامت میں نہیں ہوگا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جمعہ ہے اس کو بھی جمعۃ الوداع عرف میں کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن عوام کی زبانوں پر یہ لفظ زبان بضبط عام ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے بعد جمعہ کوئی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آج جو دو عظیم عبادتوں کا اجتماع ہے کہ جمعہ کی عبادت بھی ہے، جمعہ کی سعادت بھی ہے، اور رمضان کے روزے کی سعادت بھی ہے، یہ دونوں عبادتیں اور سعادتیں پھر 11 مہینے اکٹھی نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج دو عظیم عبادتوں اور سعادتوں کا اجتماع ہے کہ جمعے والی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے، اور سید الشہور شہر رمضان، سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے دنوں کا سردار دن اور سارے مہینوں کے سردار مہینے کا آخری دن، یہ دونوں آج جمع ہیں، اور پھر یہ اجتماع یقیناً 11 مہینے نہیں ہوگا، اور آئندہ سال رمضان تو آئے گا، یقیناً رمضان تو آئے گا، لیکن معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون کون اس سعادت کو پائے گا۔ ہم اگر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں، قصہ ماضی بن گئے، معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون کون آئندہ سال قصہ ماضی بن جائے گا۔ تو اس لیے اس کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اس حقیقت کو اتار کر اس جمعہ کو ادا کریں اور یہ آخری روزے کی تکمیل کریں کہ آج یہ دو عظیم عبادات کا جمع ہونا قسمت کی بات اور اللہ کا کرم ہے، اور آج ہمیں اس سے اس طرح گزار لیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، پتہ نہیں پھر یہ سعادتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ ایک تو یہ جمعۃ الوداع کے حوالہ سے یہ اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے رمضان کا آخری دن اور پھر وہ بطور خاص جمعہ کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے، ہمیں آج کے دن کیا کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور آپ کی ترغیب و تعلیم کیا تھی، صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کا خلاصہ دو باتوں میں بالکل آسان انداز میں، جو مختلف روایات میں مختلف انداز میں اس کو تعبیر کیا گیا، اس کو میں بالکل عوامی انداز میں آپ کے سامنے تعبیر کر رہا ہوں۔ رمضان جیسی عظیم عبادت کے مکمل ہونے پر اور جمعے جیسے عظیم عبادت کے عظیم عظمت اور فضیلت کے دن مکمل ہونے پر ہمیں اسلام میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 1، ہم دل و زبان سے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک مکمل نصیب فرما دیا، الحمدللہ۔ اس میں جتنی عبادتیں کی، ذکر و تلاوت، نماز، تراویح، نوافل، روزے، صدقات، تمام عبادتوں کی توفیق پر یا اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں
کہ آپ کی توفیق اور مدد اور دی ہوئی ہمت سے ہوا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، دل میں بھی اس کا استحضار ہو، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ پھر قرآنی وعدہ ہے، اس عبادت پر قرآن کا وعدہ، رب کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن کریم سورۃ الابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع، اس کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں ہمیں اطلاع دے دی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو پھر 100% سے بھی زیادہ مضبوط گارنٹی کے ساتھ رب کہتا ہے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ شکر ادا ہوگا تو نعمت بڑھے گی۔ اگر ہم شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی، صدقات کی توفیق عطا فرمائی، تو رب کا وعدہ ہے شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، نعمتیں بڑھانا ہمارا کام ہے۔ گارنٹی دی ہوئی ہے اللہ نے۔ ہاں، شکر زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو۔ عمل سے شکر کیا ہے؟ اور زیادہ جو گھڑیاں رہ گئی ان میں اور زیادہ ذکر و تلاوت عبادت میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں، زبان سے بھی الحمدللہ کہیں اور دل سے بھی اس بات کا اظہار اور دل میں اس بات کو اتاریں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ رب کا کرم نہ ہوتا تو آپ گرد و پیش میں دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں، رمضان آتا ہے ان کے گھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت وہاں پر کوئی چولہا نہیں جلتا، نہ سحری کی کوئی تبدیلی ہے، نہ افطاری کی کوئی تبدیلی ہے، جیسے پہلے نظام چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو ہم بھی تو اسی طرح بندے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں سحری میں بیدار کیا اور کہا کہ تو کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر، میں تیرے اوپر رحمتیں برساؤں گا، اور کھانا کھا کر اپنی ضرورت پوری کر۔ فرشتوں سے کہا یہ میرے بندے بندیاں اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ کھانا کھا رہے ہیں تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ دیکھیں نا، اس نعمت کے عطا ہونے پر شکر تو بنتا ہے۔ کون بد نصیب ہے جس کو اتنا بڑا انعام ملے اور پھر بھی وہ شکر نہ کرے کہ کھانا اپنا کھا رہا ہے، بڑے چسکے سے اور انجوائمنٹ سے کھانا کھایا جا رہا ہے، ضرورت میری پوری ہو رہی ہے، اللہ عرش سے رحمتیں بھیج رہا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم کہو یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس نعمت کے عطا ہونے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج یہ مکمل ہو رہی ہے اور پھر روزہ رکھا، لمحے لمحے پر مغفرت اور بخشش کے پروانے ملتے رہے، یہاں تک کہ اس ماہ مقدس میں ناپسندیدہ چیزیں بھی پسندیدہ بن گئی۔ کیوں؟ بدبو کس کو پسند ہوتی ہے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ بدبو آ جائے تو بندے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب روزہ دار نے روزہ رکھا اور اس کا معدہ خالی ہوا اور اس کے اندر سے سمیل آئی تو بظاہر اچھی نہیں تھی، لیکن اس ناپسندیدہ چیز کو بھی رمضان کی برکتوں نے پسندیدہ بنا دیا اور فرمایا لخلوف فم الصائم عند اللہ من طیب المسک، اللہ کے نزدیک رمضان مبارک کے روزے کے اندر روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو خوشبو سے بھی زیادہ پسند کر لی جاتی ہے۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز دیا تو ہم کہیں نا الحمدللہ، بنتا ہے۔ جب رب نے کہا
میری مخلوق، میرے حبیب کی امتی ہو، تم روزے رکھو، رمضان کا روزہ اہتمام اور آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنا تمہارا کام، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا ہمارا کام۔ رات کی تراویح میں آ گئے، لگا تو یوں کہ بڑا مشکل کام ہے جناب، اتنا لمبا کھڑا ہونا، لیکن جب یہ کھڑا ہو گیا بابا جی بزرگ جوان، نیند بھی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن اللہ نے پھر اعزاز دیا ہمیں، کہا یہ رات کا قیام ایمان اور آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا تمہارا کام ہے، جنت کا داخلہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی نعمتیں ہمیں ملی اس ماہ مقدس میں، تو کہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس پر تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ عبادات کی توفیق بڑھے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی کسی عام بندے کی گارنٹی تو نہیں، یہ تو رب کی گارنٹی ہے۔ تو ایک تو یہ کام کریں، دوسرا کام کیا کریں؟ شکر کے ساتھ استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں۔ معافی کس بات کی؟ ہم نے تو روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، تلاوتیں کی، صدقے دیے، معافی مانگیں، معافی مانگیں۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا، لیکن جیسے رکھنے کا حق تھا وہ تو ادا نہیں کیا۔ تراویح تو پڑھی، لیکن کیا میں تراویح میں قرآن ایسے پڑھتا ہوں جیسے رب چاہتے ہیں؟ کیا آپ تراویح میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اس کے کھڑے ہونے کا حق ہے؟ کیا ہماری عبادتیں ایسی ہیں جیسے رب کی شان شان ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا اور جیسے رب ہم سے چاہتے ہیں، کیا میری عبادت میں وہ روح موجود ہے؟ کہاں ہے؟ ہم تو وہ سر سجدے میں رکھ کر بھی دنیا سوچتے ہیں، سبحان ربی الاعلی زبان سے کہتے ہیں اور دل میں نہیں ہوتا، تو عبادات کا حق تو یقیناً ادا نہیں ہو رہا۔ ہم اگر اپنے اکابر میں دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے 40 سالوں میں رات میں کوئی اور کام کیا ہی نہیں، مطلب یہ کہ معمول یہی تھا۔ جیسے آج کے مثلا اگر کوئی میرے متعلق یہ کہے ہمارے مرنے کے بعد کہ اس کی ساری زندگی دین کے مطابق، اس کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی دنیا کا کام کیا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کا اصل کام یہی تھا۔ تو وہ جو ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اکثر معمول یہی تھا کہ وہ زیادہ تر رات عبادت کرتے تھے۔ تو 40 سال تک یہ معمول، اور پھر 40 سال گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل کی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ وہ چے پدی اور چے پدی کا شوربہ، ہماری عبادتیں تو بے روح ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی رہی، زبان پھسلتی رہی، آنکھ پھسلتی رہی، اور بہت ساری خطائیں لغزشیں ہوتی رہی۔ تو ہم ایک تو رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہمارے نااہلیوں اور نالائکیوں کے باوجود آپ نے اتنی عظیم سعادتیں نصیب کر دی، اور پھر معافی مانگیں کہ یا اللہ آپ کی ان عظیم عبادات کا حق ہم سے ادا نہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام فرض نماز کا سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اللہ اکبر کہہ کر امت کو یہ تعلیم دی کہ مولوی صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، یہ جو نماز پڑھی یہ تیرا کمال نہیں، تو کہے اللہ اکبر، یا اللہ یہ سجدے، یہ قیام، یہ تسبیحات میرا کمال نہیں، تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ اور پھر کہو استغفر اللہ، یا اللہ تیرے در پہ سر تو رکھ دیا لیکن حق ادا نہیں ہوا۔
یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی اور قرآن میں اہل ایمان کی صفات میں بھی. یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان کی ادائیں یہ ہیں الصابرین، یہ صبر کرتے ہیں. اور صبر کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ مر جائے تو صبر کرتے ہیں، بس یہی ہے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے صبر علی الطاعہ، نیکی پر جم جانا. شیطان کہے کہ مولوی صاحب بڑی تہجد پڑھتے ہو، آج نہ پڑھو تو کیا ہے، نفل ہی تو ہے، کوئی گناہ تو نہیں ملتا، لیکن پھر بھی یہ اٹھ کے پڑھتا ہے، تو یہ نیکی پر جم جانا بھی صبر علی الطاعہ اس کو کہتے ہیں. ایک ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک کے صبر کرنا. گناہ کا تقاضا بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کو بھی صبر کہتے ہیں. ان پر بھی اجر کے وعدے ہیں. دیکھیں قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے رک گیا، تقاضا گناہ کا شدید تھا، موقع بھی تھا، آسان بھی تھا، لیکن اس نے صبر کر لیا کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے گناہ کا موقع ٹھکرا کر اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا، اس کی جنت پکی ہو گئی. فرمایا الصابرین، یہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور سچ بولتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے. آج کے دور میں تو شیطان نے نفرت، برائیوں کی نفرت کم کرنے کے لیے برائیوں کے نام بدل دیے. جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ، کہ میں نے اس کو بہانہ کر دیا. وہ اصل میں ہوتا جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو بہانہ کر دیا. شیطان نے یہ لفظ ہماری زبانوں پر لایا تاکہ یہ کرتے بھی رہیں اور گناہ کی جو قباحت ہے وہ ان کے دل میں رہی نہیں، تو توبہ کہاں سے ہوگی. تو اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ہم تو جھوٹ بول کر ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی اڑا رہے. تو اہل ایمان والصادقین، وہ سچ بولتے ہیں، والقانتین، عاجزی کرنے والے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ اہل ایمان زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان سے بدتمیزی بھی کرتا ہے تو اسے سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں جو رب نے دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ بھی کرتے ہیں. یہ سارے کام کرنے کے بعد، سارے کام اچھے تھے، صبر کیا، نیکی پہ جم گئے، صبر کیا، برائی سے رک گئے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی بات پیش آ گئی تو تب بھی شکوہ نہیں کیا، صبر کیا.
سچ بولتے رہے، عاجزی کرتے رہے، صدقہ دیتے رہے، سارے نیکی کے کام کرنے کے بعد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جب ساری دنیا سو جاتی ہے یہ سحری کے وقت مصلی پہ آ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، معاف کر دینا۔ یہ صفت ہے اہل ایمان کی۔ اور دوسری جگہ سورہ زاریات کے پہلے رکوع میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں اولیاء کی علامتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا کرتا بڑا لمبا ہو اور گلے میں تسبیح ہو اور بڑے بڑے منکے ہوں اور جناب اس کا مخصوص سٹائل ہو۔ قرآن کہتا ہے ولی کون ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا اللہ والے اولیاء وہ ہیں، ولی وہ ہیں جن کی راتوں کے زیادہ تر حصے میں رب کی عبادت نظر آتی ہے، جن کی راتیں بیداری میں گزرتی ہیں، شب بیداری میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے ذکر و تلاوت میں گزرتی ہیں، نوافل میں گزرتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا یہ اللہ والے ہیں رات کی تاریکیوں میں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ خوف خدا میں بیدار ہوتے ہیں، نیند کے تقاضے کے باوجود اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے فجر کی بھی با جماعت پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں کبھی زیادہ جاگتے ہیں، کبھی کچھ وقت جاگ کے رب کی عبادت ضرور کرتے ہیں، لیکن سارے کام کرنے کے بعد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دن بھر کی ساری عبادتیں کرنے کے بعد، رات کی ساری عبادتیں کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادتوں کا حق ادا نہیں ہوا، بس معاف کر دینا۔ ہمیں یہ قرآن و حدیث سے سبق ملا کہ ہم نے اس عظیم عبادت کی تکمیل پر شکر بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اکڑ جاؤں کہ بادشاہ میں نے تو بڑا کمال کیا، میں نے تو رمضان میں ایک تہجد نہیں چھوڑی اور میں نے اتنے اتنے نوافل پڑھ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مجھے یہ سوچنا ہے کہ حق بھی ادا ہوا، تیرے نوافل میں روح بھی تھی کہ نہیں۔ تو اب جب ہم شکر بھی کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگیں گے نا، پھر اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ عبادت رد ہو جائے۔ جب شکر بھی ہوگا اور دل کی گہرائیوں سے معافی بھی مانگیں گے تو پھر میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اہم باتیں ہیں۔ اس حوالے سے میں نے عرض کر دی کہ جمعۃ الوداع کی حقیقت کیا ہے اور رمضان کے آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ کہ رمضان کی تکمیل کے بعد جو ہم عید مناتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور عید ہمیں کیسے منانی چاہیے، یہ تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری خوشی اور غمی خدا اور رسول کے تابع ہے، اپنی مرضی کے تابع نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں نا، رمضان المبارک کے جانا، رمضان المبارک کا ہم سے چلے جانا، اگر کوئی صاحب دل ہو تو وہ سوچے کہ یہ خوشی ہے کہ غم ہے۔ ہم ایک فرض پڑھ رہے تھے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا تھا، نفل پڑھ رہے تھے فرضوں کے برابر ثواب مل رہا تھا،
اور جناب دن کے روزے پر بھی بخشش کے اعلان ہو رہے تھے، رات کی تراویح پر بھی بخشش کے اعلان ہو رہے تھے، اور قرآن سننے کا موقع مل رہا تھا، فرشتوں کی دعائیں مل رہی تھیں۔ یہ ساری سعادتیں آج غروب آفتاب پر رک جائیں گی۔ ان سعادتوں کا رک جانا خوشی ہے کہ غم ہے؟ بظاہر تو یہ غم ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے رمضان جانے کے بعد وویلا نہیں کرنا، غم نہیں منانا، خوشی منانی ہے۔ کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری خوشی اور غمی خدا اور رسول کے حکم کے تابع ہے، اپنی مرضی کے تابع نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خوشی مناتے ہیں تو شریعت نے خوشی منانے کا حکم کس طرح دیا؟ یوں نہیں جیسے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، نہیں۔ ہمیں شریعت میں خوشی منانے کا حکم ہے تو وہ بھی رب کے در پہ سجدہ کر کے۔ عید کی نماز کیا چیز ہے؟ رمضان المبارک کے جانے کے بعد جب ہم خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، سج کے دھج کے، خوشبو لگا کے، بن کے سنور کے آئے ہیں خوشی منانے کے لیے، لیکن خوشی منانے میں یہ انداز نہیں کہ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، نہیں، بلکہ خوشی منانے کے لیے آئے تو اللہ اکبر رب کی بڑھائی کی، پھر قیام میں اس کی تسبیح و تکبیر کی، پھر رکوع میں بھی اس کی تعریف، سجدے میں بھی اس کی تعریف۔ ہمیں خوشی منانے کا طریقہ یہی بتلایا اللہ اور اللہ کے نبی نے کہ خوشی بھی مناؤ تو پھر بھی میری حمد و ثنا کر۔ خوشی منانی ہے، اور خوشی منانی کس پہ ہے؟ بظاہر تو یہ غم تھا نا، اتنی بڑی سعادتوں کا دروازہ آج بند ہو رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں کس کس کو نصیب ہوگا۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہمیں ابھی ذہن میں آ رہے ہیں، اس میں خود میرے والد صاحب اور ہمارے بہت قریبی عزیز و اقارب، آپ حضرات کے بھی سب کو ذہن میں ہوگا، کتنے تھے جو آج نہیں ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ تو یہ سعادتیں جس نے آئندہ سال رمضان نہیں پانا، اور پتہ تو کوئی نہیں کہ ہم نے کس کس نے نہیں پانا، تو اس کے لیے تو سعادت کا یہ دروازہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے نا، تو پھر خوشی ہے کہ غم ہے؟ بظاہر تو غم ہے، لیکن کرنا غم نہیں، منانی خوشی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ خوشی کا اظہار جو ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس کا یہ خوشی کا اظہار رمضان المبارک کے جانے پر نہیں، رمضان المبارک کے پورا نصیب ہو جانے پر۔ خوشی مناتے ہیں رمضان کے جانے پر نہیں، رمضان کے پورا پانے پر۔ ہم تو خوش ہیں اس پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو بھی یہ سعادت مل گئی، انعام مل گیا۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں، رمضان کے جانے پر خوشی نہیں، جہنم سے آزاد ہو جانے پر خوشی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں بسا دیا گیا، وہ پکی بات ہے، وہ یقینی طور پہ کامیاب ہو گیا۔ جسے جہنم سے نجات مل گئی اور جس کے لیے جنت کا داخلہ طے ہو گیا، اسے ایسی کامیابی میسر آ گئی ہے جس پہ کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ تو ہمارا ایمان ہے جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 100% ٹھیک ہے، تو ہم رب کی منت کر رہے ہیں، یا اللہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت دی، آپ کا شکر ہے، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں یقیناً رہی ان پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر کے ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو جب یہ قبول ہو گئی نا تو یقیناً جہنم سے آزادی ہو گئی۔ کسی کو جیل سے آزادی ملے وہ خوشی منائے، اور جس کو جہنم سے آزادی ملے وہ کیوں نہ خوش ہو؟ تو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غم اس معنی میں تھا کہ اتنی بڑی سعادتیں رک گئی،
لیکن خوشی اس معنی میں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم بھی رکھے، آئندہ جب شیطان کھلے تو ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کریں کہ وہ کینسل کروا دے۔ تو بہرحال ہمیں اس آزادی کے پروانے پر خوشی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، عید کا چاند نظر آتے ہی لوگ اس خوشی منانے کے جھانسے میں ایسے کام کرتے ہیں کہ رمضان کی ساری روحانیت برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 راتوں کو زندہ کیا، عیدین کی 2 راتوں کو زندہ کیا، عید الفطر کی رات یہ جو ابھی آ رہی ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات، قربانی والی عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے جس دن صبح پھر عید ہوتی ہے، جس نے 2 راتوں کو زندہ کیا، جس دن سب کے دل اللہ کی ہیبت اور حشر کی ہولناکی سے مر جائیں گے، اللہ اس دن حشر کے دن ان دلوں کو زندہ رکھے گا۔ اور راتیں کیسے زندہ ہوتی ہیں؟ رات زندہ ہوتی ہے عبادت سے۔ اچھا، اب سوال ہوگا کہ ہم نے تو شاپنگ بھی کرنی ہے، روزہ رکھ کے بازار جانا نہیں ہوا، تو رمضان کی تکمیل پر چاند رات بازار بھی جانا ہے، بازار جانے سے تو پابندی نہیں لگائی شریعت نے۔ شریعت نے یہ کہا بازار جا پر نظریں جھکا کے جا۔ شریعت نے یہ کہا ایسا نہ ہو چاند نظر آتے ہی تیری ٹی وی پر گندی فلم چلنے لگے کہ بس رمضان گزر گیا۔ یہ نہ کر، رات زندہ کر، توفیق ہو تو اس عید کی رات میں بھی سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھ لے، کوئی کام خلاف شریعت نہ کر، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے ضروری کام شریعت کے دائرے میں رہ کے کر، عشاء کی نماز پڑھ کے اطمینان سے سو جا سنت کے مطابق، اور فجر کے لیے پھر اٹھ کر جماعت سے آ کر نماز پڑھ لے، اللہ ساری رات کا ثواب دے کر تیری رات بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن ہم کچھ تو کریں نا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان اور بگڑے ہوئے لوگ نکلتے ہیں اس چاند رات اور سارے غلط کام جو رمضان میں چھوڑے تھے سب کے ریکارڈ بنا دیتے ہیں، تو ساری عبادتوں کی روحانیت کو ایک ہی وقت پہ برباد کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر بعد میں پھر جو رمضان میں توفیق تھی وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان راتوں کو زندہ کیجیے، اس رات بھی عبادت کی رات ہے، اور کم از کم خلاف شریعت تو کچھ نہ کیجیے۔ لوگوں نے ترتیبیں بنائی ہوتی ہیں کہ چاند نظر آتے ہی فلاں کام کریں گے، فلاں فلم دیکھیں گے، فلاں ڈرامہ دیکھیں گے۔ بھائی یہ ڈرامے مت بناؤ، کہیں حشر میں تیرا ڈرامہ نہ بن جائے۔ تو ایک تو یہ کام ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کا حکم تو باقی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صرف یہ ہے کہ رمضان میں پڑھو۔ یہ نماز تو بلوغت سے لے کر موت تک فرض ہے۔ رمضان کی ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ختم ہو گئی۔ اچھا، بعض لوگ کہیں تراویح میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا، جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے سمجھتے ہیں تراویح ختم ہو گئی۔ تو نہ تراویح رمضان کی تکمیل تک ختم ہوتی ہے، اور نہ نماز زندگی کی تکمیل تک ختم ہوتی ہے۔ نماز تو فرض ہے، اس کو پڑھنا، یوں نہیں کہ رمضان گزر گیا تو بس مسجدیں خالی، یہ بری عادت ہے، یہ نہیں کرنا۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ رمضان میں جو رب نے عبادت کی توفیق دے، یا اللہ اسے بحال رکھنا۔ تو ایک تو یہ کام ہے کہ رمضان کی رات، چاند رات کو برباد نہیں کرنا، اور عید والا دن بھی برباد نہیں کرنا۔ لوگ عید والے دن وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں تکبیر اولا بھی قضا نہیں کی ہوتی نا، وہ عید والے دن فرض نماز قضا کر دیتے ہیں، ملنے ملانے میں اور گھومنے پھرنے میں، گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے رمضان کے لیے اللہ کا حکم تھا، رمضان گیا تو حکم بھی گیا۔ تو بھائی ایسا نہ کیجیے گا۔ عید والے دن بھی اللہ کے حکم، عید والے دن بھی اور عید کے بعد بھی اس کو قائم رکھنا، اور بطور خاص خوشیوں میں رب کو یاد رکھنا، اس پر بہت بڑا انعام ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. جب اللہ کی عدالت لگے گی اور جنت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، سب سے پہلے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر باقی انبیاء کرام جنت میں جائیں گے. جب اس امت کی باری آئے گی، جب امتوں کی باری آئے گی، تو میرے آقا نے فرمایا کسی نبی کی امت پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. بلکہ یہاں رک کے میں ایک بات کہتا ہوں، اس در سے ہمیں بڑی عظمتیں ملی ہیں. یہ در مصطفیٰ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. اللہ نے امتوں میں سے چن کر تمہیں میرے حصے میں ڈال دیا اور نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہارے حصے میں رکھ دیا. اور جب حضور ہمارے حصے میں آ گئے نا تو پھر بڑی عظمتیں ہمیں مل گئیں. یہ میری تیری شکل سلامت ہے تو یہ اسی نسبت کا صدقہ ہے. یہ جو ہماری شکلیں نہیں بدلتی، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی ان کی شکلیں بدلی، کوئی بندر بنے کوئی خنزیر بنے. جعلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعل منهم القردة والخنازير. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. برائیاں کرنے پر کوئی بندر بنے کوئی خنزیر بنے، شکلیں بدل گئیں، کوئی مسخ ہو گئے، کوئی مٹ گئے، لیکن ہماری شکلیں تو سلامت ہیں. کیوں؟ ہم جب گناہ کرتے ہیں اور عرش سے رب ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے برسنے والے اپنے نبی کے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے، اور ان کے صدقے پھر میرے تیرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے. شکل بھی نہیں بدلتا، پردہ بھی ڈال دیتا ہے. اور تو بھی اور میں بھی کبھی یوں کیا کر، یوں کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، مجھے رسوا نہ کیا، مزید کرم کر کے معاف بھی فرما دے. یہ اللہ سے درد سنائے کر رب کے سامنے اپنی حالت بیان کیا کریں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نسبت کے صدقے ہمارے چہرے سلامت ہیں. ہمارے چہرے نہیں بدلتے، اللہ نہیں بدلتا، لیکن افسوس کہ ہم خود بدل دیتے ہیں. یہ خود چہرے پر بلیڈ چلا کر نبی کی سنت کو نالیوں میں پھینک کر پھر خوش ہوتا ہے کہ آپ خوش ہو گئے. رب نے تو تیرے گناہوں کے باوجود تیرا چہرہ نہیں بدلا، اپنے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھی. کاش کہ تو بھی اس کی سنت کی لاج رکھ لے. ہم نے خود چہرے بدل دیے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے چہرے خود بدل دیتے ہیں. معلوم نہیں حشر میں اللہ کے نبی کس نگاہ سے دیکھیں گے. تو بہرحال اس نسبت کے صدقے ہمیں بہت کچھ ملا، اور وہی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فرمایا کسی نبی کی امت پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے. اور پھر اس امت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سب سے پہلے جو شخص جائے گا، جو خوش نصیب جائے گا، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس جماعت کا امام ہوگا؟ ابوبکر صدیق سب سے پہلے جائے گا. لیکن جو خوبیاں ابوبکر صدیق کی زندگی میں نرالی ہیں، جو خوبیاں ابوبکر کی صدیق کی زندگی میں نمایاں ہیں، یہ اور بھی بہت سارے لوگوں میں درجہ بدرجہ ہوں گی. ایک جماعت بنے گی، ایک طبقہ ترتیب پائے گا، اور وہ بحیثیت جماعت سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء.
میرے نبی نے فرمایا جن کی زندگیوں میں مختلف حالات آئے، کبھی ان کی زندگیوں میں غم آئے ہیں، کبھی خوشیاں آئی ہیں، کبھی غموں نے انہیں بچھاڑ دیا، کبھی خوشیوں نے گھیرا، کبھی غموں نے گھیرا، کبھی صدمات نے ستایا، کبھی مسرتوں نے آ کر اسے کھلایا، مختلف حالات اور احوال اس کی زندگیوں میں آتے رہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جس نے غموں میں بھی اللہ کو نہیں بھلایا، جس نے خوشیوں میں بھی اللہ کو نہیں بھلایا، جس نے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا، اللہ حشر میں سب سے پہلے انہیں یاد فرمائیں گے۔ جو دنیا میں خوشیوں اور غمیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، بھلانے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عید والے دن یوں نہیں کہ عید والے دن نمازوں کی چھٹی ہے، عید والے دن جو رمضان میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے رہے، عید والے دن بھی اس کا اہتمام کرنا۔ یوں نہیں کہ عید والے دن بازار نکلے اور لمبی شاپنگ کی اور رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آئے اور صبح کی نماز میں اٹھے ہی کوئی، تو ساری رونقیں برباد کر دی۔ وہ جو دل پر عبادت کا رنگ لگا تھا پھر اسے زنگ آلود کر دی۔ تو ایسا نہیں کرنا، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یوں بھی دیکھیں، سوچا کریں جس کی عید اچھی ہے اس کی دید بھی اچھی ہوگی۔ میں اس جملے کی وضاحت کرنے لگا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ جس نے عیدیں اچھی گزاری اس کی دید بھی اچھی ہوگی۔ کل تو عید ہوگی نا، کل عید ہوگی اور حشر میں رب کی دید ہوگی، اور یہ دید جو ہوگی نا وہ اس عید کے نتیجے میں ہوگی۔ اللہ کا دیدار اسے ہی ہوگا جس نے خوشی اور غمی میں اللہ کو راضی کیا۔ جو جنت جائے گا تو جنت تو وہی جائے گا نا جو ہر حال میں اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، عام طور پہ ہمارا رشتہ کسی حد تک دکھوں میں رب کے ساتھ ہے، لیکن سکھوں میں بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ بندہ مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو سنت کے مطابق غسل دو، اچھی بات ہے، سنت کے مطابق کفن دو، بہترین ہے، سنت کے مطابق دفن کرو، سنت کے مطابق قبر بناؤ، سنت کے مطابق ایک طرف سے سورۃ البقرہ کا شروع اور دوسری طرف سے سورۃ البقرہ کا آخر پڑھ کے دعا کرو، سنت کے مطابق 3 دن بیٹھ جاؤ تعزیت وصول کرنے کے لیے، سارے کام سنت کے مطابق۔ یہ میرا رشتہ رب سے دکھ والا ہے، صدمے والا ہے، غم والا ہے۔ لیکن جب شادی ہو تو پھر کون کہتا ہے کہ جناب سنت کے مطابق نکاح ہو؟ یہ جو دکھوں میں رب کو یاد کرتے ہیں یہ بھی سکھوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا رشتہ دکھ کا تو رب کے ساتھ ہے لیکن سکھ کا بہت کم لوگوں کا ہے، اور خوشی کا غم کا تو پریشانی آ جائے تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ مہربانی کر۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن خوشی آ جائے تو کون کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا کرم؟ کہتے ہیں بادشاہ میرا کمال دیکھے، میں اصل میں نے ڈیلنگ ہی ایسی کی ہے۔ تو یہ غم میں رب کو پکارتا ہے، خوشی میں اپنی بڑائی بتاتا ہے، اور بسا اوقات تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، غم میں تو اللہ یاد ہے اور خوشی میں شیطان خوش ہو رہا ہے۔ تو ہمارا رشتہ جو دکھ کا رب کے ساتھ کسی درجے میں ہے نا، اور بہت سارے لوگوں کا ہے الحمدللہ، ہم نے سکھ کا رشتہ بھی اللہ سے جوڑنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی شادی شریعت کے مطابق کرنے لگے تو ساتھ والے کہتے ہیں شادی ہے کہ ماتم ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ اس طرح کے تانے سن کر بھی دین کو نہ چھوڑنا بہت بڑا کمال ہے۔ بلکہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، تبلیغ والے کہتے ہیں، میں اس کی صحیح وضاحت کرنے لگا ہوں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ پہلے وہ معنی بتلانے لگا ہوں جو ویسے عام لوگ کرتے ہیں جن کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، اس وقت جب امت میں فساد ہوگا اسے اللہ 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ معنی عوامی ہے، لیکن تحقیقی معنی کیا ہے؟
من تمسک بسنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے دین سے چمٹا رہا. سنت سارا دین ہے. سنت کے کچھ حصے فرض ہوتے ہیں نا. آپ 4 رکعت نماز سنت کی نیت کرتے ہیں، اس میں قیام فرض ہے کہ نہیں؟ اس میں رکوع فرض ہے، اس میں سجدہ فرض ہے، اس میں آخری تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. یہ سنت کے کچھ حصے فرض ہیں. سارا دین مسنون ہے، اسی کے کچھ حصے فرض ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ پھر مسنون ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ مباح ہے، کچھ مکروہ ہے، اور کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ تحریمی تنزیہی ہے وغیرہ. یہ ساری حد بندیاں تو بعد میں ہیں، لیکن سارا دین سنت یوں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میرا طریقہ لازم ہے. اور حضور کا سارا طریقہ کیا ہے؟ دین ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا طریقہ لازم ہے. یہ سارا دین سنت ہے. اب معنی کیا حدیث کا؟ جو شخص میرے دین سے چمٹا رہا، تمسک ہے، یاد رکھنا. یہ نہیں ہے من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت زندہ کر دی. یہ معنی عوامی ہے، غلط ہے. اللہ بہت کریم ہے، لیکن حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. من تمسک بسنتی، جو شخص میرے دین سے چمٹا رہا اس وقت عند فساد امتی، جس وقت امت میں فساد ہوں گے، فتنے ہوں گے. کون سا وقت؟ میرے نبی نے فرمایا اس وقت دین پر رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا یوں ہاتھ میں انگارہ لینا ہے. تو ان حالات میں بھی جس نے دین پر کمپرومائز نہ کیا، بلوغت سے موت تک دین کے ساتھ چمٹ کے رہا، فَلَهُ أَجْرُ 100 الشہید، اسے اللہ 100 شہید کا اجر عطا فرمائے. اچھا، یہاں پر بھی ایک لوگ کہتے ہیں غلط بات ہے، کہتے ہیں 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے، اور شہید بھی وہ جو بدر میں ہوئے. بھائی جو بدر میں شہید ہوئے ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک مٹھی جو خرچ کر دیں اور تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرو تو ان تک نہیں جا سکتے. تو یہ نہ کہا جائے کہ شہید بھی وہ جو بدر میں ہوئے. بدر والوں کی اپنی شان ہے، صحابہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہ صحابہ کی عظمت کو کوئی پا سکتا ہے، نہ اہل بیت کی عظمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے. وہ نرالے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی معیت اور ساتھ کے لیے اور اپنے نبی کی قرابت کے لیے چنا ہے. کائنات میں امت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس لیے یہ مت کہو کہ شہید بھی بدر والے. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھو، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اللہ کرے میرے وقت میں پوری. 100 شہید کا اجر ملے گا، شہادت نہیں ملے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اجر اور بات ہے، عہدہ اور بات ہے. 100 شہید کا اجر ہوگا، ایک شہید والا عہدہ بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ ہو 2 لاکھ اور ادھر کوئی بزنس مین کماتا ہو 5 لاکھ. اجر تو اس کا زیادہ ہوا ہے، اجر اس کا زیادہ ہے، عہدہ اس کا زیادہ ہے. کیا 5 لاکھ کمانے سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جناب سیٹھ صاحب تو شہباز شریف سے بھی بڑے ہیں، اس کا حکم تو چیف جسٹس ماننے کا پابند نہیں، لیکن یہ چونکہ 5 لاکھ کماتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے، یہ آرڈر کرے تو اس کی مجال ہے کہ دوسری بات کرے؟ نہیں، عہدہ اس کا بڑا ہے اگرچہ اجر اس کا زیادہ ہے بظاہر. تو اس لیے 100 شہید کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنی نیکیاں تو اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی، لیکن عہدہ شہادت کا اس کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشروں میں چلتی رہتی ہیں علماء کی کمی کی وجہ سے. تو بہرحال جو شخص دین سے چمٹا رہا، ہر خوشی اور غمی میں، ہر دکھ اور سکھ میں اس کی پہلی ترجیح یہی رہی کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. پوچھ کر، دیکھ کر چلتا رہا. قیامت میں اللہ کی عدالت میں جائے گا تو جب اس امت کے لیے نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت کھلے گی، اللہ پورے مجمع میں سے چھانٹ کر ان لوگوں کو نکھار کے کہے گا کہ تم نے دنیا میں میرے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی، اب باقی لوگ تو جنت میں جانے کا انتظار کریں لیکن تمہیں یہ انتظار کی تلخی گوارا نہیں، سب سے پہلے جاؤ، جنت کھلی.
تو اس لیے کوشش کریں گے کہ عید والے دن بھی نافرمانی نہ ہو، خوشیوں اور غمیوں میں اللہ کو یاد کر کے گزارنا یہ کمال ہے۔ باقی وقت کیونکہ میرا ختم ہو گیا، صدقۃ الفطر کے متعلق یہاں کے علماء نے جو مقدار اعلان کی ہوگی، میں چونکہ کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا، 2.25 کلو تقریباً 2.25 کلو گندم کی قیمت ہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر علماء کرام نے، یہاں کے مفتیان نے ایک مقدار کا اعلان کیا ہوگا، اس کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کیا جائے اور نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور انہی لوگوں پر لگتا ہے جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ ساتھی مجھے یہاں سے فون کر رہے ہیں، جی آپ عمرے پر جا رہے ہیں، میرا عمرے پر جانے کا پروگرام ہے لیکن فوراً نہیں ہے، آپ دعائیں کریں اس میں آسانی ہو۔ اس میں کوئی ایک ایسی رکاوٹ آئی تھی جس کو ہم توڑتے تو شریعت ٹوٹتی، تو میں نے کہا عمرہ مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن یہ شریعت کو توڑ کر عمرہ نہیں کرتے، تو اس لیے انشاءاللہ ابھی پاسپورٹ دفتر میں پڑا ہے، وہ رمضان کے بعد چھٹیوں کے بعد اٹھائیں گے، اور پھر اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کا سفر نہ پیسے سے ہوتا ہے اور نہ کسی کی لیڈر بننے سے ہوتا ہے، قبولیت سے ہوتا ہے، تو آپ دعائیں کریں۔ تمام حضرات خصوصاً معتکفین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حرمین کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک دین کے ساتھ لگائے رکھے اور اسی دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور تمام وہ لوگ جن کی برکتوں سے ہم تک دین پہنچائے، اکابرین امت، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، انبیاء کرام، ان سب کی صحیح معنوں میں ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔